نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی تکمیل کے ذرائع پر بات چل رہی ہے کہ ایک ذریعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عظمت اور آپ کی اطاعت ہے، اور ایک ذریعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آنا. اور تیسری بات جو گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ مومنین میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، اور حسن اخلاق کا درجہ، اچھے اخلاق کا درجہ روزے اور نماز کے برابر، روزے اور نماز کے برابر ہے. آج روزے اور نماز کو تو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اخلاق کو عبادت کا درجہ نہیں سمجھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ اگر کہیں بد اخلاقی انسان سے ظاہر ہو جائے، صادر ہو جائے، اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. جب ایک کام اجر و ثواب والا ہے، جب آدمی اس کے خلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی. اچھے اخلاق پر گزشتہ کل بات ہو رہی تھی کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں. آج ہم نے مدارات کو اخلاق کا نام دے دیا ہے، حالانکہ مدارات اور چیز ہے، اخلاق اور چیز ہے. اخلاق اسے کہتے ہیں کہ صبر کے موقع پر آدمی صبر کر لے، اور اس کی کل چند باتیں کل عرض کی گئی تھی. صبر کے موقع پر صبر کرے. صبر نیکی کے موقع پر بھی ہے کہ جب انسان کا نفس رکاوٹ ڈالنے لگے، نیکی کا وقت ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اور یہ ہمارا نفس ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، سستی سے کام لے رہا ہے. اب یہاں پر ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا، صحیح وقت پہ بجا لانا، دکان کو چھوڑ دینا، کام کو چھوڑ دینا، اللہ کے گھر کی طرف چل دینا، اپنے آرام کو چھوڑ دینا، اللہ کے گھر کی طرف چل دینا، یہ ہے صبر کا موقع. اور یہ کہلاتا صبر فی الطاعت، نیکی کے موقع پہ صبر کرنا. اور ظاہر ہے کہ جہاں اس نیکی کا اجر ملے گا تو وہاں اس صبر کا اجر بھی تو ملے گا. اور صبر کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ بغیر حساب کے ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ صابرین کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے بغیر حساب کے ہے، اس کا کوئی شمار نہیں کہ کتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح سے گناہ کا موقع آ گیا، نفس تو کہتا ہے کہ گناہ کر لے، اللہ کا حکم ہے کہ نہ کر. اب ایک کشمکش ہے، کیا کرے؟ یہاں پر اپنے نفس کی، اپنے جی کی بات کو ٹھکرا دے، اللہ کی بات کو مان لے، اور ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. یہ صبر عن المعصیت ہے کہ گناہ کے موقع پر صبر کرنا، یعنی ڈٹ جانا، جم جانا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، لیکن نفس کی بات کو نہ ماننا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنے رب کے حکم کی پیروی کرنا. تو یہ گناہ کے موقع پر صبر ہے. اگر ہم سوچیں
تو یہ مقامات باطنہ میں صبر، اخلاق حسنہ میں صبر مستقل ایک مقام ہے، مستقل ایک خلق ہے، اور اس کے مواقع ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں، صبح سے شام تک کتنی مرتبہ آتے ہیں، لیکن ہم اس صبر کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ موقع صبر کا ہوتا ہے کہ آدمی ہمت کر کے وہ کام کر گزرے، نیکی کر گزرے، گناہ سے بچ جائے، اللہ صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح سے ناگواری پر صبر ہے، ناگوار کسی پیارے کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ناگوار واقعہ ہے، کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اب اس ناگواری کے موقع پر صبر کرنا، یعنی جو معاملہ بھی پیش آ گیا اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کی رضا میں راضی، اور اس راضی رہنے کی علامت یہ ہے کہ دل سے راضی رہے، زبان سے وہ گلہ شکوہ نہ کرے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہونا تھا، ابھی تو اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی تو یہ جوان تھا، ابھی سے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض ہے، اور اس تقدیر پر اعتراض ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ورنہ ہمارا جو ایمان ہے وہ تقدیر کے خیر پر بھی ہے، تقدیر کے شر پر بھی ہے، والقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر کے خیر اور شر دونوں پر ہمارا ایمان ہے، اچھی بات پہنچے من جانب اللہ ہے، اور کوئی تکلیف پہنچ جائے من جانب اللہ ہے۔ تو اچھائی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی ناگواری خلاف مزاج بات پیش آ جائے اس پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر کا موقع ہے، اور یہ مواقع پیش آتے ہیں۔ کبھی کوئی پڑوسی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی راہگیر کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی چھوٹوں سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، کبھی بڑوں سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اب اس موقع پر صبر کرنا چاہیے، یعنی اس ناگواری کو برداشت کرنا چاہیے۔ ناگواری کا جواب ناگواری نہیں ہے، تلخی کا جواب تلخی نہیں ہے، بلکہ اس ناگواری کو برداشت کر کے نرمی سے جواب دینا چاہیے، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دلوں کو جیتنے کا جو راستہ ہے، دلوں کو جیتنے کا راستہ بدلہ اور انتقام نہیں ہے، دلوں کو جیتنے کا راستہ بھی یہی نرمی ہے۔ آج ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی نے ہمارے بارے میں ایک بات کہی، ہم 10 باتیں کہہ دیتے ہیں، تو اس نے تو ایک بات کا گناہ کیا تھا، ہم نے 10 باتیں کر کے 10 گناہ کما لیے، اس نے تو ایک گناہ کیا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ ایسے موقع پر برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہے، برائی کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور واقعہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر سے ایمان لائے، سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، جن کا لقب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں بڑا بغض، بڑی عداوت تھی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کی قضاء کے لیے پہنچے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ وہ عمرہ نہیں کر سکتے، میں ان کو مکے میں نہیں آنے دوں گا۔ تو سرداران قریش نے سمجھایا کہ بھائی ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، کہ گزشتہ سال آئے تھے، ہم نے منع کر دیا اور پھر معاہدہ تحریر پایا، اب اس معاہدے کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم انہیں نہیں روک سکتے۔ بہت جذبات میں، بہت غصے میں کہا کہ اچھا اگر ان کو آنے سے نہیں روک سکتے تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئیں گے تو میں مکہ سے چلا جاؤں گا۔ اب کتنا غصہ ہے، کتنا دل کے اندر ایک بغض کی کیفیت ہے، نفرت کی کیفیت ہے، میں مکہ میں نہیں ہوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے، خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے، ان کے بھائی ایمان لا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے، ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو ظاہر خالد بن ولید مکے کے سرداروں میں سے تھے،
بڑی عزت والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا جو ایمان لا چکے تھے کہ بھئی خالد کا کیا حال ہے، خالد کیسا ہے؟ کہا جی وہ تو غصے میں مکہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب یہاں جذبات کا تقاضا تو یہ ہے، انسان کے جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو غصہ آتا ہے، اچھا وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، اچھا وہ ہمیں برا سمجھتا ہے. آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں اور جذبات میں بھی جو کچھ منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، دوسرے کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں. لیکن وہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سراپا رحمت تھے، سراپا عفو درگزر تھے، اور حسن اخلاق، مجسم حسن اخلاق تھے، ایک اخلاق کا اعلیٰ نمونہ. آپ نے کیا فرمایا؟ وہاں تو یہ ہے، آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ کہ چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں ریئیکشن یہ آپ نے فرمایا کہ بھائی خالد بہت اچھا آدمی ہے. اب آپ تعریف فرما رہے ہیں، وہ شخص جو عداوت میں چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر چلا گیا، آپ فرما رہے ہیں کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ایمان لے آئے. اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی اسے وہی عزت اور مقام دیں گے، وہی احترام دیں گے جو مکہ والوں نے اس کو دیا ہے کہ مکے کے سرداروں میں سے تھے. تو ہم بھی اسے وہی عزت اور احترام دیں گے. کاش کہ وہ ایمان لے آئے. آدمی بہت اچھا ہے، آدمی بہت اچھا ہے. اب یہ ہے دل جیتنے والی بات، دل جیتنے والی بات. آج ہم دل جیتتے نہیں ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں. آج بجائے محبتیں پروان چڑھانے کے نفرتیں پروان چڑھا دیتے ہیں، کیونکہ درگزر نہیں ہے. جذباتیت اور نفسانیت غالب ہوتی ہے، اور اس نفسانیت کی وجہ سے نامعلوم آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اچھا آدمی ہے. آپ نے عمرہ قضا جو تھا وہ ادا کیا، اور جتنا معاہدہ تھا اس کے مطابق قیام کیا، اور پھر وہاں سے باہر واپس مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے. جب آپ روانہ ہوئے تو خالد بن ولید پھر مکہ پہنچے. بھائی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ حضور سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہا کہ جی ہوئی تھی. تو آپ نے کیا کہا؟ کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خالد بہت اچھا آدمی، کاش کہ وہ ایمان لے آئے. اور اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم اسے وہی عزت اور مقام دیں گے، وہی احترام دیں گے جو مکہ والوں نے اسے دیا ہے. ہماری نظروں میں بھی معزز اور محترم ہوگا. بس یہ پیغام ملنا تھا. دل پہ چوٹ پڑی. گھر گئے، گھر جا کر ضروری کاموں کو نمٹایا، اور اپنے بدن پر جو جنگی سامان تھا وہ سجایا. پورے مسلح ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے. اب مکہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، علل اعلان فرما رہے ہیں. جبکہ کیا معاہدہ تھا کہ جی مکہ سے کوئی مدینہ نہیں جائے گا، اور اگر کوئی گیا آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آ گیا، یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اگر کوئی مدینے سے مکہ آیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حیرت میں مبتلا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معاہدہ؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ وغیرہ وغیرہ کئی سوال کیے. اب یہاں یہ کیفیت ہے کہ خالد بن ولید جسم پر ہتھیار سجا کر مکے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی خالد مدینہ جا رہا ہے. اگر کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا جنا ہے جو خالد کو روک سکے، آ کے روکیے. علل اعلان، بزدلوں کی طرح نہیں، شجاعت اور بہادری کا پیکر تھے. علل اعلان، کسی کی مجال کی کوئی روک لیتا؟ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. لیکن بات یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کے اعتبار سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جو درجہ روزے اور نماز کے برابر ہوتا ہے، وہ درجہ پا لیتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سختی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، غصے کے ساتھ کسی کا دل نہیں جیتا جاتا. دل اگر جیتا جاتا ہے تو نرمی سے جیتا جاتا ہے، تعریف کر کے جیتا جاتا ہے.
آج تو اگر باپ بیٹے سے سختی کے ساتھ پیش آئے، بیٹا باپ سے دور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اور اگر ذرا محبت سے بات کر لے، دوستی لگا لے، ایک دوستانہ ماحول پروان چڑھا لے، پھر وہ بات سمجھائے کہ بیٹا تم تو بہت اچھے ہو، فلاں بات بھی اچھی ہے، فلاں بات بھی اچھی ہے، فلاں بات بھی اچھی ہے، بس یہ ایک بات ہے، ذرا یہ بات تو ذرا درست ہو جائے تو بس کیا ہی بات ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو کچھ مصلحت کے ساتھ چھوٹوں سے برتاؤ کرنا چاہیے، نفرت کا برتاؤ نہیں، ڈنڈا لے کے نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور چڑھائی کر دی، اس سے دلوں میں ایسے بال پڑ جاتے ہیں، دل چر جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ محبتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ انسان کا جو اخلاق ہے نا، اخلاق یہ خدائی ہتھیار ہے، اخلاق، اچھا اخلاق، حسن خلق، یہ خدائی ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے اندر کیوں کشیدگی آتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس حسن خلق کے پیمانے سے کوئی نہ کوئی ہٹا ہوا ہوتا ہے، اخلاق کے پیمانے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، بجائے اخلاق کے بد اخلاقی ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلق میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، ذرا اپنے پیمانے کو جانچنا چاہیے کہ بھئی میرا پیمانہ کہیں ادھر تو نہیں ہٹا ہوا، آخر یہ خرابی کیوں ہوئی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ رشتہ تو بڑی پیار اور محبت کا رشتہ ہے، کیا اسے انا کی بھینٹ چڑھا دیا جائے؟ کیا اسے نفرتوں کے اندر بدل دیا جائے؟ یہ تو بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اور جتنا میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، اتنا ہی اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، پھر وہ اولاد اچھا انسان بنتی ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ اولاد کو اچھا انسان بنایا جائے۔ انسان تو معاشرے کے اندر بہت ہے، معاشرہ انسانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن انسانوں کے اندر انسانیت کتنی ہے، آدم کے اندر آدمیت کتنی ہے؟ یہ اصل پیمانہ ہے جانچنے اور پرکھنے کا کہ انسان میں انسانیت ہے یا نہیں۔ انسان تو سب ہے، لیکن انسانیت کسی کسی کے اندر ہوتی ہے۔ آدمی تو سب ہیں، لیکن آدمیت کسی کسی کے اندر ہوتی ہے، اور وہ جبھی ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں، تربیت کر کے اسے اچھا انسان بنانے کی فکر کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے مزین کرے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھی عادات سکھائے، اور زندگی کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ بھئی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ راحت کا اہتمام ہو، کہ اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچائے۔ آج تو عجیب اتفاق ہے کہ اگر بھئی کم از کم اتنے ہی معیار کو اگر اپنا لیا جائے کہ اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں، تکلیف تو نہ پہنچائیں۔ آج تو جان کر دانستہ ایذا پہنچائی جاتی ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ حجر اسود کے بوسے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ آخر وہ ایسا جنت کا پتھر ہے کہ جس کو لب لگے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برکتیں ہوں گی، پھر وہ جنت کا پتھر ہے۔ لیکن اسی لیے روکا جاتا ہے کہ وہاں اس بوسہ لینا سنت، لیکن اس میں دھکم پیل جو ہوتی ہے، لوگوں کو کونیاں لگتی ہیں، دھکے لگتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو ایک مستحب کام کے لیے، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا کہ دوسروں کو ایذا پہنچانا، اس لیے منع کیا گیا کہ بھئی دور سے جو ہے اس کا استقبال کر لو، دور سے کر لو، استلام کر لو، لیکن اندر گھس کے نہ جاؤ، دوسروں کو ایذا پہنچاؤ گے۔ بہت سے لوگ بڑی پہلوانی دکھاتے ہیں کہ جی ہم تو بوسہ بھی لے آئے۔ بھئی کیسے لے آئے؟ بس ایسی چیڑ پھاڑ کرتے ہوئے گئے اور لے آئے۔ تو یہ کوئی تعریف کا کام نہیں ہے کہ ایک مستحب کام کے لیے کتنے لوگوں کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، حرام کا ارتکاب کیا، اور بیت اللہ کے سامنے کیا، اللہ کے گھر میں کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے حق میں راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کم از کم ایذا اور تکلیف پہنچانے کا سبب بھی نہ بنے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا برے اخلاق سے برے کردار سے بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ صبر کے موقع پہ صبر کرنے والا بنا شکر کے موقع پہ شکر کرنے والا بنا یا اللہ توکل اور تفویض ہمارے دلوں میں پیدا فرما قناعت عطا فرما رجا عطا فرما یا اللہ اپنا خوف عطا فرما یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما تکبر سے یا اللہ عجب سے خود پسندی سے خود بینی سے یا اللہ حسد بوز کینے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے سینوں کو کینے سے پاک فرما حسد سے پاک فرما یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا اپنی اولاد کی یا اللہ اچھی تربیت کرنے والا بنا اچھا انسان بنانے والا بنا یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی سے معذوری سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا حالات حاضرہ میں یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے نقصان سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما
یا اللہ اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں کی حکومت کو قائم فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، مفاد پرست، ایسے لوگوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، آسانی عطا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ والدین کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔